آمين. خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 18 پارہ سورۃ النور کے 74 رکوع کی جن 2 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. خصوصیت سے ان دونوں آیات میں معاشرے کی صلاح فلاح کے 2 اہم حکم اس میں بیان کیے گئے. اگر ان دونوں اہم حکم پر آج معاشرہ عمل پیرا ہو جائے تو آج معاشرے میں جتنی برائیاں دکھائی دیتی ہیں تو اس میں کافی برائیاں معاشرے سے کم ہو سکتی ہے. صالح معاشرے کا وجود خصوصیت سے ان دونوں آیات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ وجود میں آئے گا کہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، آپ اہل ایمان مومن مردوں کو حکم دیجئے، کہیے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یعنی اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے پاکیزہ ہے. اس دین میں بھی دنیا میں بھی ہر جگہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کرتے ہیں. دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، ان کے ارادوں کو جانتا ہے، ان کی حرکتوں کو جانتا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات، یہ حکم تھا اہل ایمان مردوں کو. اہل ایمان کی عورتیں، ان کے لیے البتہ کیونکہ حجاب ان کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ آیت بہت بڑی طویل ہے، ابھی آپ سن چکے ہیں، طویل آیت ہے کہ وہ اس میں کافی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ حکم تھا اب جو بیان کیا گیا اہل ایمان مردوں کا. اہل ایمان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل ایمان عورتوں کو، ایماندار عورتوں کو حکم دیجئے، کہیے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے کہ غیر مردوں کو نہ دیکھے. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی چیزیں، زیبائش کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، اپنی زینت کے زیبائش کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے. الا ما ظہر منہا، مگر جو کہ ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسے لباس، برقع وغیرہ. الا ما ظہر منہا، کہ مگر جو کہ اس میں سے ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہتھیلیاں، پورے کے پورا ہاتھ نہیں، ہتھیلیاں
اللہ ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو، قمار کی جمع قمر، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے ماتھے سینوں پر ڈالے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن، اور اپنے سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ کہ جن کو اسلامی شریعت میں محرم کہا جاتا ہے، ان محارم کا وضاحتی ترجمہ کیا جا رہا ہے تاکہ سہولت ہو جائے۔ الا ما ظہر ولا یبدین زینتہن، الا مگر کن کے سامنے؟ الا لبولتہن، اپنے شوہروں پر، الا لبولتہن، اپنی زینت کی چیزیں جیسے چہرہ وغیرہ، جو ہاتھ وغیرہ، الا لبولتہن، اپنے شوہروں پر، او آباہن، الا لبولتہن، او اپنے باپ دادا پر، او آبائی بولتہن، اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یعنی قصر سسر، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے، سب محرم ہے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بچوں کے سامنے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی بادیوں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ ایسے خادم نہیں، خادم کے سامنے بھی بے پردہ نکلنا جائز نہیں، ایسے خادموں کے سامنے کہ جو مردوں میں سے جن کو نکاح کی معمولی بھی خواہش نہ ہو، جیسے مقنص وغیرہ، اگر یہ بھی اگر بدتمیز بد تہذیب ہے تو ان کے سامنے بھی نکلنا جائز نہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ انتہائی حد درجہ بوڑھا، ابھی تابعین، ایسے خادم کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، جنہیں مردوں کی معمولی حاجت بھی نہ ہو اور خواہش بھی نہ ہو۔ ابھی الطفل الذین، یہ ایسے بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے پوشیدہ خفیہ معاملات سے مطلع نہ ہو، اگر قریب البلوغ ہے تو اس کا حکم بھی مرد ہی کی طرح ہے۔ تو ایسے بچے اگر قریب البلوغ نہ ہو، لیکن آج کل کے جو غلط ماحول کی وجہ سے جو بچے بھی بہت تھی، جس کو آج کل جدید یعنی لفظ میں اس کو ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسے بچوں سے بھی مطلب سامنے نہ نکلے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ابھی الطفل الذین یظہروا، ایسے بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو ایسی باتیں، عورتوں کے پردے کی باتوں سے جو مطلع نہیں ہیں، ایسی بچوں کے سامنے بھی نکل سکتے ہیں۔ ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو نہ مارے، مار کے نہ چلے اپنے پاؤں کو، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ پتہ چل جائے، جانی جائے جو ان کی زینت مخفی ہے، جو ان کی زینت مخفی ہے کا مطلب جیسے پازیب کی جھنکار یا پازیب دکھائی دے جو پیر میں پہنا جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایھا المؤمنون، سارے کے سارے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ لفظی معنی توبہ کے رجوع ہو جانے کے ہیں، ان ساری برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو۔ دوسرا معنی یہ کہ توبہ کرو، ان ساری برائیوں سے دور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اور جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ اس سطح زمین پر اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس میں زندگی کے سارے مسائل، دنیا کے بہت سے مذاہب بعض صرف اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، بعض صرف عبادات کی تعلیم دیتے ہیں، ہر اعتبار سے، عبادت سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر، معاشرے سے لے کر، سماج سے لے کر، پیدائش سے لے کر مرنے تک ہی نہیں، مرنے کے بعد کے معاملات، وراثت وغیرہ، اگر کوئی مذہب یعنی جس کے زندگی کے ہر پہلو کی اگر نشاندہی کرتا ہے تو یقیناً اسلام کے علاوہ اس صفحہ زمین پر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ اگر صالح معاشرہ اگر چاہتے ہیں، اسلامی کی تعلیمات ہی صالح معاشرہ پیدا کر سکتا ہے۔ آج دنیا میں جو بہت بڑا فساد برپا ہو چکا ہے، آج بے حجابانہ اور مردوں اختلاط کی وجہ سے آج جو ساری برائیاں جس کو آپ کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا ہے، کس لیے بگڑ گیا ہے؟ انہی آیات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسلام کا ایک ہی قانون، اس کا تعلق حجاب سے ہو، اس کا تعلق طلاق سے ہو، اس کا تعلق جو چیزوں سے ہے کہ مرد عورت کے جو معاملات سے، سارے کے سارے اپنے اندر ایک جامعیت رکھتے ہیں، ایک حکمت رکھتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم یہ دیتا ہے اہل ایمان کو کہ یغضوا من ابصارہم،
اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا سورہ نور کے ما قبل کی آیتوں سے گہرا تعلق یہ ہے۔ سورہ نور کے ابتدا میں اب سن چکے ہیں، اس میں زنا کی مذمت کو بیان کیا گیا تھا، اس میں یعنی زنا کرنے کی صورت میں جو حد اللہ نے جو بیان کی اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں اس کا سد باب بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام صرف برائی کو نہیں روکتا، برائی کے اسباب کو بھی روکتا ہے، کیونکہ اسباب ہی برائی تک پہنچاتے ہیں۔ انہی زنا کے اسباب میں سے، برائی کے اسباب میں سے، بد تہذیبی کے اسباب میں سے نظر بازی ہے، بد نظری ہے، بد نگاہی ہے۔ یہاں بد نگاہی سے روکنے کی اسلام سختی سے اس لیے روکتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو برائی کا دروازہ جس سے کھلتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس برائی تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین، سارے اہل ایمان کو کہو، یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ کہ مطلب یہ کہ من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، تو چنانچہ حدیث کریمہ میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ قیامت میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی عورت کو، اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آنک سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ہر ایک گناہ کی سزا اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ گناہ نگاہوں سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے، اس لیے اسے ایسی سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی عورت کے جمال پر نگاہ پڑی اور دل خواہش کر رہا ہے کہ دوسری مرتبہ نگاہ ڈالے، لیکن وہ اپنی نگاہوں کو بند کر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایسا ایمان اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جس میں اس کی حلاوت کو پائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایمان میں حلاوت نہیں مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے لیکن اللہ کے خوف سے، اور یہ حدیث کے ابتدائی ٹکڑا ہے، یہ ہے کہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف نگاہ ہے، نگاہ نہیں ہے، یہ زہر آلود تیر ہے۔ زہر آلود تیر جیسے اثر کرتا ہے، اسی طرح یہ نگاہ بھی اثر کرتی ہے دل کو تباہ کرنے کے لیے، روح کو تباہ کرنے کے لیے۔ زہر کس کو تباہ کر دیتا ہے؟ جسم کو تباہ کر دیتا ہے۔ بظاہر جسم مطلب ہے کہ طاقتور دکھائی دے رہا ہے، بظاہر سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کہ روح کتنی کمزور ہو چکی ہے اس قسم کی برائیوں سے۔ کیونکہ روح کی اصل منزل کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب انسان ختم ہو جاتا ہے روحانی سفر شروع ہوتا ہے، موت کے ساتھ روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک آخرت ہے ہی، ہر ایک کی آخرت تو اس کی موت سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے روح کے تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ 3 دن نہیں کھاتے ہیں، 4 دن نہیں کھاتے ہیں تو جسم میں ضعف معلوم ہوتا ہے، کمزوری معلوم ہوتی ہے، میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں، میں زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سک رہا ہوں۔ لیکن یہ ہماری روح کتنی کمزور ہو چکی ہے، ہمارا قلب کتنا کمزور ہو چکا ہے، یہاں پتہ نہیں چلے گا جب اس کی منزل آئے گی۔ اس کی منزل کب ہوگی؟ موت جب ہوگی تو روح کی منزل شروع ہوتی ہے۔ جب پتہ چلے گا قبر کے تقاضوں کو میری روح برداشت نہیں کر سک رہی ہے، وہاں جب قبر دبائے گی تو پتہ چلے گا، وہاں عذاب ہوگا تو پتہ چلے گا، یعنی کہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا میری روح کتنی کمزور ہو چکی ہے، میرا دل کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ کیا ہے، بد نگاہی کیا ہے؟ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر، خالی تیر نہیں، تیر خود خطرناک ہوا کرتا ہے، پھر وہ تیر اگر زہر آلود ہے پھر بھی تیر سے صرف زخمی ہوتا ہے، اگر تیر زہر آلود ہے تو زخمی ہی نہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایمان کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایمان کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی خوف خدا سے اس نگاہ کو روک لے، جو اتنی خطرناک نگاہ ہے، اس نگاہ کو روک لے، میں اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی عبادت میں ایک خاص قسم کی لذت عطا کروں گا۔ آج عبادتوں میں لذت کیوں ختم ہو گئی؟ اس قسم کی برائیوں کی وجہ سے عبادتوں میں لذتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری عبادت میں لذت، جیسے انسان کو دنیا کی بہت سی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن عبادت میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ جب انسان مطلب ایک ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوگی، نماز میں لذت پیدا ہوگی، ذکر الہی میں لذت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس نگاہ کو روکے گا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں ایک لذت، اس کی عبادت میں ایک مٹھاس پیدا کرے گا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ پاکیزہ ہے۔ آج لوگ پاکیزہ معاشرے کی بات کرتے ہیں، پاکیزہ معاشرہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرے کا اصل دروازہ تو یہ ہے۔ تو چنانچہ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان ساری باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب اس لیے خصوصیت سے یہ بات بیان کیا کہ
نہیں میں جو نگاہ ڈال رہا ہوں، پہلے تو میں یہ بتایا گیا کہ بغیر کسی وجہ کی بھی نگاہ ڈالنا اگر خواہش بھی نہ ہو تو مکروہ ہے، خواہش کے ساتھ تو نگاہ تو ایک دم حرام ہے۔ تب یہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کی نیتوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ نے خصوصیت سے یہاں فرمایا کہ ہر ایک کی حرکت کو جانتا ہے، ہر ایک کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہی ایک آیت کا ٹکڑا انسان کے لیے گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ انسان خلوت میں، انسان جلوت میں، انسان تنہائی میں ہمیشہ اس حقیقت کو اپنے ذہن پر مسلط کر اللہ خبیر ہے، اللہ میری حالات سے خوب واقف ہے، میری نگاہوں کی کیفیات کو جانتا ہے۔ اس طرح کئی روایات میں نگاہوں کی برائیوں ڈالنے کی برائیوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے بڑی اس کی برائی یہی ہے کہ جو انسان اس بات کا عاجی ہو جاتا ہے، کئی اور برائیوں میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک سب سے بڑی برائی ہے، عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں لذت پیدا نہیں ہوتی۔ عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے یقیناً انسان کو شریعت کے ان احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد عورتوں کے لیے ان کے حجاب اور ان کے پردے کی تفصیلی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مرد اور عورتوں کے لیے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے وہاں مراد زنا سے بچے، سوائے ان دونوں آیات کے۔ ان دونوں آیات میں یقیناً زنا تو برائی ہے کسی صورت میں، حد درجے انتہائی حد درجے سخت حرام ہے، جس کی اتنی سخت مذمت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے خاص حد مقرر کی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، شادی شدہ نہیں اسے 100 کوڑے مارے جائے، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اب رہا یہ کہ قرآن کریم میں ان دونوں آیات میں یہی نہیں کہ صرف اس گناہ سے بچے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ستر کی حفاظت کرے۔ ستر یعنی مرد عورت کو جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اسے ستر کہا جاتا ہے۔ تو اب رہا یہ کہ اور ایک اجنبی مرد کے لیے عورت کتنا ستر ہے اس کی تو تفصیل آ رہی ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے یہ بھی جان لیں، مرد کے لیے مرد کے سامنے کتنا حصہ کا چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے عورت مطلب ہے کہ کتنا حصہ اسے اگر ضرورت پڑنے پر خالی تو کوئی مثال کے طور پر مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا ضروری ہے۔ کا مطلب خالی وقت کیا ایسے پھریں گے؟ یہ بات تحریبی سمجھ جائیں گی کہ خالی وقت تو ایسا نہیں پھریں گے کہ مطلب اوپر جب اتنا چھپانا ضروری ہے لہٰذا میں مطلب اتنا ہی پہنوں گا اور میں اوپر نہیں پہنوں گا، یہ معنی نہیں ہوں گے۔ اگر ضرورت پڑنے پر انسان اپنا بدن کسی مرد کے سامنے اگر کھولے گا، جیسے گھر میں اگر بے تکلفی کے عالم میں، تو کتنا کھول سکتا ہے؟ اتنا کھول سکتا ہے کہ کوئی ہو کہ کسی بھی رشتے کے ہو تو اس کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اس لیے ایسی چڈیوں پر گھر میں بھی نہانا منع ہے کہ جہاں انسان کی رانیں دکھائی دیتی ہے، حرام ہے بالکل، تو یہ ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کر ایک مرد کے سامنے اتنا ہی حصہ اسے کھولنے کی اجازت ہے کہ ستر سے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اور اب رہا یہ کہ عورت کے حق میں عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ وہ بھی ضرورت پڑنے پر صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک، ورنہ اس کے لیے بھی گھٹنے کے اوپر کا حصہ عورت کو بھی عورت بتانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مرد عورت کے لیے ستر کے احکام ہیں۔ اب رہا یہ کہ عورت کے لیے مرد کتنا ستر چھپائے گی، اس کے لیے تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت کیا ہے؟ تو بتایا گیا الا ما ظہر منها، مگر وہ کہ جو عموماً ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ برقع بھی ہوگا تو یہ انگلیوں کے پورے تک تو نہیں ہوگا، یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ برقع ہوگا تو یہ خود بخود اس لیے یعنی الا ما ظہر منها، اپنی زینت کا مطلب یہ کہ جسم کے سارے کا سارا حصہ اس کا زینت والا ہے، سارا کا سارا زینت قرار دیا گیا۔ گلا بھی زینت والا ہے، اس کی بالیاں زینت والی ہے، اس کے کان زینت والی ہے، تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ ہتھیلی کا حصہ اور یہ لباس۔ اب بعض فقہاء نے فرمایا کہ چہرہ بھی، اس لیے بعض فقہاء نے چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یاد رکھنا کہ پھر حجاب جو ایسا کیسے مشہور ہوا، یہ جو چہرے کا حجاب، تو وہ بعض کی رائے ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اکثر جمہور علماء بعض روایات کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی چھپایا جانا ضروری ہے، صرف یہ کہ سخت ضرورت ہو، جیسے عدالت میں گواہی دینا ہو، یا کسی عورت کو اپنے حکیم کے سامنے سخت ضرورت کے موقع پر اسے چہرہ کھولنا ہو، یا خود ایسے حالات کہ جہاں پر کوئی بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو اس صورت میں صرف چہرے کا
یعنی مطلب جیسے کسی پاسپورٹ کے لیے یا کسی اور مقام کے لیے، اس صورت میں اسے چہرے کا، ورنہ خالی عام حالات میں چہرہ بھی کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا ما ظہر منہا، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے جیسے اپنے گلا، چہرہ وغیرہ، کہ مگر یہ کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کپڑے، جیسے کہ اس کی یعنی برقع، جیسے کہ اس کی، اگر پہلے زمانے میں باضابطہ برقعے نہیں ہوا کرتے تھے، پوری چادریں ہوا کرتی تھی، پوری کی پوری مکمل طور پہ عورتیں چادر مان لیتی تھی یعنی چہرے پر اور اپنے پورے جسم پر، تو اگر یعنی وہ چادر، یقیناً چادر تو دکھائی دے گی، تو ایسے جیسے ہتھیلیاں تو دکھائی دیں گی، تو یہ ہے کہ ہتھیلیوں کی یعنی مطلب مہندی تو ظاہر ہو جائے گی، تو الا ما ظہر منہا، یہ کہ جو انگلیوں میں چھلا پہنتی ہے، چھلا ظاہر ہو جائے گا، تو جس کا بچنا آسان نہیں ہے، جیسے انگلیوں کے چھلے، انگلیوں کی مہندی اور اپنے برقع وغیرہ، الا ما ظہر منہا یہ مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد اب اہم بات کہ جہاں یعنی معاملہ اس کا ہے، کس کا ہے کہ یعنی اس کے اپنے نگاہوں کا معاملہ تھا، اور جہاں یعنی اس کے مطلب کہ سطر کا معاملہ تھا، ایک اہم معاملہ ہے جہاں سے عام طور پر بہت بڑے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے اپنے اوڑھنی، جس کو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اسے چاہیے کہ اپنے سر کو بھی کھلا رکھنے کی یعنی مطلب اجازت اسے نہیں ہے، تو چنانچہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اسے چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر مارے کا لفظ کیوں کہ پہنے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ تاکید کے لیے۔ جاہلیت کی عورتیں، اب اندازہ لگائیے کہ جاہلیت کی عورتیں بھی سر پر کپڑا ڈالتی تھی، باوجود جاہلیت کا زمانہ ہے، لیکن وہ اس طرح ڈالتی تھی کہ کپڑا سر پر ڈال کر، کپڑے کی دونوں اوڑھنی کو ڈال کر، اوڑھنی کی دو لٹوں کو وہ اپنے پشت پر، پیٹھ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی، سینے کھلے رہتے تھے۔ سینے کھلے کا مطلب ہے کہ سینے کا ابھار دکھائی دیتا تھا، تو اس لیے اسلام سختی سے یہاں فرماتا ہے کہ دیکھو کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، تو اپنے قمر کی جمع قمر، عربی زبان میں قمار کے معنی اوڑھنی ہے، تو یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا گیا، عربی کے ہر لفظ میں ایک خاص معنویت ہوا کرتی ہے۔ قمر کے معنی کیا ہے؟ قمر کے معنی پوشیدہ کر دینا، چھپا دینا، ڈھانک دینا، اس لیے عربی زبان میں قمر کے معنی کیا ہے؟ شراب کا نام قمر کیوں رکھا گیا؟ شراب جب انسان پیتا ہے تو اس پہ شراب عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، شراب عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اس لیے اس کا نام خمر ہے۔ اور یہ جو اوڑھنی ہے، یہ عورت کے یعنی سر پر پردہ ڈال دیتی ہے، سر کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام قمار ہوا۔ یعنی بنیادی معنی سب میں ہیں، یہاں چھپا دینا، یہاں چھپا دینا، وہاں عقل چھپ جاتی ہے، یہاں سر چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قمر ہے، اس کا نام قمار ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اس کی تاکید کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اوڑھنیاں مارنے کا مطلب ہے کہ بڑی سختی سے اس کی یعنی نہیں اس عمل کی حفاظت کرے۔ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اپنے ماتھوں پر، اپنے سینوں پر، عَلَىٰ جُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنے سنگار کو، جیسے اپنی بالیاں، اپنا گلا، اپنا زیور، ان چیزوں کو کسی بھی غیر مرد کے سامنے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اپنا سر بتانے کی بالکل اجازت نہیں، سر کے بال بھی یعنی میں غیر مردوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھلا سر بھی یعنی مطلب ہے کہ عورت کا مرد کے سامنے ظاہر ہونا جائز نہیں ہے، کہ اپنی بالیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں، ہاں جو محرم ہیں ان کے سامنے جو یعنی بعض زینت کی چیزوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ زینت کی چیزوں میں جیسے مثال کے طور پر محرم کے سامنے یعنی سر کھلا رکھا جا سکتا ہے، کان کھلے رکھے جا سکتے ہیں، جیسے بتایا گیا کہ وہ چیزیں جو کام کاج کی صورتوں میں، یہ محرم کے سامنے، محرم اجنبی کے سامنے نہیں، اجنبی کے بارے میں تو آپ سن لیا، اب محرم کے سامنے ان چیزوں کو کھلا رکھ سکتی ہے کہ جو عموماً کام کرنے کی صورت میں جو ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے ہاتھ کے حصے کام کرنے کی صورت میں آستین چڑھائی جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کبھی کبھی پیر کے پھلڑیوں کا ابتدائی حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے گلا ظاہر ہو جاتا ہے، ماتھے کا ابتدائی حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو آج کل کے معاشرے میں جس کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ محرم جن کا ذکر آ رہا ہے، کہ محرم کا مطلب ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح حرام ہے ان کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے سامنے ان ساری چیزوں کو یعنی مطلب وہ بھی فتنہ ہے تو وہ بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر کوئی محرم ایسا بھی ہے کہ یعنی بدتمیزی، بد تہذیبی، یعنی غلط صحبتوں کی وجہ سے محرم میں سے جیسے بھانجا بھتیجے میں بھی کوئی غلط راہوں پر چلا گیا اور اس سے بھی ڈر ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس سے وہ بھی چھپائے، ورنہ اگر کسی قسم کا ڈر نہ ہو تو محرم سے ان چیزوں کی جو اجازت دی گئی ہے، تو ان میں ایک بات یاد رکھیے کہ شوہر کے علاوہ، شوہر کو تو یعنی سارا جسم اس کے لیے پردہ نہیں ہے، لیکن شوہر کے علاوہ کہ یعنی کسی بھی محرم کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا بتانا جائز نہیں ہے، نہ تو
نہ تو بھائی کے سامنے، نہ تو بھتیجے کے سامنے، نہ بھانجے کے سامنے، نہ تو والد کے سامنے، نہ تو اپنے قصر کے سامنے۔ تو آج کل جو لباس اس لیے بتایا گیا، اسلام کے ہر عمل میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسلام کے اندر جو شرٹ شلوار عام طور پر اس زمانے میں عورتیں پہنی آ رہی ہیں، اور آج بھی بعض عورتیں ہندوستان کی پہنتی ہے، تو یہ مکمل سطر ہے۔ جیسے اتنی بڑی برائی کہ آج عورتیں شکار کیوں ہیں کہ ہم اپنا اسلامی لباس چھوڑ دیے ہیں۔ تو چنانچہ اس لیے صرف عورت ایسی ساڑی کہ جس میں جو ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ایسی ساڑی کہ جس میں پیٹ دکھائی دیتا ہے، پیٹ دکھائی دیتی ہے، بازو دکھائی دیتے ہیں، تو ایسے گھر میں اسے پہننا جائز ہے جہاں شوہر کے علاوہ کوئی نہ آتا ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ایسے گھر میں پہن سکتی ہے، یقیناً ایسے گھر میں یہ لباس پہن سکتی ہے کہ جہاں شوہر کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، نہ بھائی آتا ہو، نہ بھانجا آتا ہو، نہ بھتیجا آتا ہو، نہ سسرا آتا ہو۔ تو ایسی صورت میں اب یقیناً اتنی بڑے اگر گناہ سے بچنا ہے کہ جو گناہ کہ ایسا گناہ کہ جس کو کسی محرم کے سامنے بھی اس حصے کو ظاہر نہیں کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا پیٹ ایک ہی صورت ہے کہ اگر وہ پردہ مکمل کرنا چاہتی ہے تو اسلامی لباس کو اپنائے، یعنی شرٹ شلوار اگر یہ پہننے کی عادت ڈالے، اس برائی سے بچ سکتی ہے کہ جس برائی کا جو برائی سب کے سامنے، کس کے سامنے بھی غیر تو غیر ہی ہے، یہاں تک کہ محرم کے ساتھ میں بھی ان چیزوں کا حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ جو لباس ہے، جو لباس پہنا جاتا ہے، کہ یقیناً یہ حصہ کئی ایسے موقع آیا کرتے ہیں کہ حصہ عموماً کھلا رہتا ہے، نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ بات نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں اوڑھنے کا ذکر آیا ہے، اوڑھنی بھی اتنی ہو کہ اگر اس سے سر کے بال دکھائی دیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اوڑھنی کیسی ہوگی؟ ایسی ہوگی کہ جس سے سر کے بال دکھائی نہیں دیتے، جس سے سر کے بال دکھائی نہیں، ایسی اوڑھنی ہونی چاہیے، ورنہ اتنی پتلی اوڑھنی سے نماز پڑھے گی تو نہیں ہوگی۔ جس اوڑھنی سے نماز نہیں ہوگی اس سے پردہ بھی نہیں ہوگا، وہ پردے کی تعریف نہیں آئے گی۔ تو آج کل کی جو اوڑھنیاں ہیں، بہت سی اوڑھنیاں پردے کی تعریف نہیں آئے گی، بلکہ قیامت کی نشانی بتائی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں لباس پہن کے بھی لنگی ہوں گی۔ تو آج کل کا لباس مکمل اللہ کے حبیب کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ لباس تو پہن رہی ہے، لباس پہن کے بھی آپ یہ کہیں گے کہ لباس نہیں پہنی۔ آج اوڑھنی اوڑھ رہے ہیں، اوڑھنی پہننے والے کو بھی یہ کہیں گے کہ اوڑھنی تو اوڑھی ہے لیکن اوڑھنی کی تعریف ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی مگر مستثنا، ایکسپشن، مگر ان کے سامنے کون سی زیب و زینت؟ جس کی صراحت ابھی کی گئی کہ جو عموماً جیسے کام کاج کے صورت میں جو حصے دکھائی دیتے ہیں، جیسے ہاتھ کے حصے، گلے کے حصے، پاؤں کے حصے، تو چنانچہ بتایا گیا کہ ان چیزوں کے محرم کے سامنے، محرم جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، الا لبولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے۔ شوہر کے لیے تو سارا جسم پردہ نہیں ہے، اس کے لیے سارا سطر نہیں ہے، الا لبولتہن، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اور آبائہن، پھر ان میں سب سے زیادہ اس کے ماں باپ، آبائہن باپ دادا، ابن نہیں کہا، باپ دادا کا مطلب جو باپ کا حکم ہے دادا کا حکم ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کسی آبا کے اندر، یعنی اہل عرب آبا کا اطلاق یعنی باپ دادا پہ جیسے کرتے ہیں، نانا اوپر پر نانا پر بھی کرتے ہیں، آبا کے اندر باپ دادے بھی داخل ہے، آبا کے اندر یعنی مطلب ہے کہ نانا اوپر تک داخل ہے، پر نانا وغیرہ داخل ہے۔ اور لبولتہن اور آبائہن اور ابنائہن، اور اپنے بیٹوں پر یہ بھی محرم ہے، ان کے سامنے بھی یعنی جو چیزیں جس کی اجازت ہے کھلا رکھ سکتے ہیں، کہ مطلب ہے کہ ضرورت پڑے، ورنہ خواہ کہ کوئی کھلا نہیں رہے گا، کہ کھلا نہیں رکھے گی۔ تو چنانچہ آبائہن او ابنائہن او اخوانہن، یہ او آبائی بولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں پر۔ اپنے شوہروں کے بیٹوں پر کیوں کہا گیا؟ اب ہو سکتے ہیں یہ سوچنے پڑ جائے کہ ابھی تو بیٹے کا ذکر آ گیا، شوہر کا بیٹا ہی بیٹا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ شوہر کا بیٹا بیٹا ہو۔ چنانچہ یہی حکم میں جو بیٹوں کا حکم ہے، سوتیلے بیٹوں کا یہی حکم ہے، سوتیلے بیٹے بھی محرم میں ہوں گے، ان کے سامنے بھی یعنی ان چیزوں کی اجازت ہے، جس زینت کے ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، الا لبولتہن، اپنے شوہروں پر، اپنے باپ داداؤں پر، آبائی بولت او ابنائی بولت او ابنائہن، اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یعنی سوتیلے بیٹے، اخوانہن، اپنے بھائیوں پر، اخوانہن او ابنائی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، بھتیجے بھی محرم میں ہیں، او ابنائی اخواتہن، یہ اپنے بہنوں کے بیٹے پر، بھانجے۔ یہی وہ محرم ہے کہ جو حج کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے محرم کے ساتھ
عورت کس کے ساتھ سفر کرے؟ محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کرے یا ان مردوں کا جو ذکر آیا ہے ان کے ساتھ کرے تو نہیں ہوا، ورنہ خلیرے بھائی، چچیرے بھائی یہ سب محرم نہیں ہے، ان کے ساتھ پردہ بھی ہے اور ان کے ساتھ حج کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے، محرم میں نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ پھوپھا اور خالو بھی محرم میں نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حج نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھوپھو کے انتقال کے بعد خالو کے انتقال کے بعد کسی عورت کا اپنے پھوپھا سے نکاح کرنا جائز ہے، کسی عورت کا اپنے خالو کے انتقال کے اپنے خالہ کے انتقال کے بعد اس کے شوہر خالو سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے وہ محرم میں نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ خالو بھی محرم میں نہیں ہے اور پھوپھا بھی محرم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس آیت کریمہ میں اور دو محرم کا ذکر نہیں کیا گیا، تو بتایا کہ اس لیے نہیں کیا گیا، احادیث کریمہ میں اس کی بالکل وضاحت آ چکی ہے کہ چچا باپ کے درجے میں ہے، اس لیے چچا بھی اس کے اندر داخل ہے، اور ماموں کو ماں کے درجے میں قرار دیا گیا، اس لیے ماموں بھی داخل ہے، اور مفسرین کرام کی فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے اندر داخل آ گئے۔ ماموں کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ہوا کرتا ہے، اور چچا کون ہوا کرتا ہے؟ وہ باپ کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ان احادیث کریمہ کے روح سے یہ دونوں بھی داخل ہے اس کے اندر، یعنی جن کا ذکر کیا گیا کہ ماموں اور چچا، یہ سب کے سب آہری بھی تفصیل تھی کہ اپنے زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے مگر ان کے سامنے وَلْيَضْرِبْنَ۔ اس کے بعد اور ایک آگے چل کر، کیونکہ اب غلاموں کا باندیوں کا تو رواج نہیں ہے، تو جو باندیاں تھیں وہ بھی ان سے پردہ نہیں ہوں گا، اور ما ملکت ایمانہن۔ البتہ غلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ غلام کے مطلب ہے کہ ضروری حد تک تو وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن وہ بھی غیروں کی طرح پردہ کرے گی، یا ایک بعد نے کہا کہ غلام بھی باندی کے حکم میں ہے کہ اوما ملکت ایمانہن۔ البتہ اس کے بعد چند ایسے مرد کہ جو بالکل جن کو مقنث کہا جاتا ہے یا انین کہا جاتا ہے، وہ گھر کے خادم ہیں، اور بشرطے کہ ان کے اندر کوئی برائی، بد اخلاقی، زبان کے اعتبار سے بھی اگر بد اخلاق ہے تو ان سے بھی مطلب ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، ورنہ ان کے بالکل جو سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کے بارے میں۔ ابھی تابعین ایسے خادمین کی بھی اس میں مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں کے زینت کے اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو عورت کو اجازت ہے۔ ابھی تابعین غیر اولی الربۃ من الرجال ابھی الطفل الذین، یہ ایسے بچے جو عورتوں کے مطلب ایک حیا وغیرہ اور ان ساری چیزوں سے وہ ایک دم بالکل ناواقف ہے، تو ایسے بچوں کے سامنے بھی اس زینت کی چیزوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ او ما ملکت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خصوصیت سے فرماتا ہے کہ ولا یضربن بیرجلہن، اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلے، کیونکہ عورت کی یہ وقار کے خلاف ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، عورتیں اس زمانے میں خاص طور پر جھنکار کی پازیب پہننے کی بھی عادی تھی، تو اس زمانے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے مرد مائل ہوتا ہے یہ ناجائز ہے، چنانچہ کوئی زیور ایسا ہو جس کی آواز آتی ہے عورت کو منع کیا گیا ہے، تو چنانچہ اپنے پیروں کو مار کر، کہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی آواز کرنے والی آلہ ہو، بلکہ خالی اس کے زیور کا بھی ظہور ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، تو منع کیا گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب اتنی اس کے لیے تاکید کی گئی کہ اس کے زیور کی جھنکار بھی مردوں کو نہ سنائے تاکہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اس لیے اس کی آواز خشکن آواز، عورت کی جو خشکن ضرورت کی حد تک جو آواز عام ہوتی ہے منع نہیں ہے، لیکن اس کی خشکن آواز کو سننا بھی، اس کی آواز کو، اس لیے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو محرمات کا ذکر تھا، ایک اہم بات یہ بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ ایک بات یہ ہے کہ پیر جس کو مرشد کہتے ہیں وہ اپنے مرید کے حق میں وہ محرم نہیں ہوگا، اس سے ہی پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک پیر کو اپنی مریدوں کے ساتھ، جیسے آج کل مطلب جہاں بے راہ روی عام ہو گئی ہے، ایسے غلط بے شمار ایسے بھی لوگ دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو مطلب کہ ارادت میں داخل کرتے ہوئے اپنی مریدوں کے ساتھ کھلے طور پر اختلاط، مطلب کھلے طور پر کے ساتھ ان کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ ملنا جلنا، یہ ناجائز ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے جو اپنی مطلب مریدات کی طرف اس طرح مائل کرتا ہے کہ وہ بے پردہ رہے۔ ایک اہم واقعہ سناؤں کس طرح ہمارے اسلاف کس طرح ان آیات کریمہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں سے ہم نے سنا کہ اسی پرانے شہر کے پرانے پل کے آگے ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو چنانچہ ایک بوڑھی عورت ان سے مرید ہونے کے لیے آئی۔ اس کے بعد اس شیخ نے، مرشد نے کہا کہ دیکھو کہ تم مطلب ہے کہ جب مرید ہونے کے لیے آئی تو بوڑھی تھی، اس لیے چہرے کو کھلا رکھ کر آئی، تو تم اس کو اپنے چہرے پر نقاب باندھ لو۔ تو وہ عورت نے کہا، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بہت ادب کے ساتھ کہا، حضرت کیا مذائقہ ہے، آپ بھی بوڑھے ہیں میں بھی بوڑھی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں میں بھی بوڑھی ہوں۔ انہوں نے کیا پیارا جواب دیا، یقیناً میں بوڑھا ہوں تم بوڑھی ہو لیکن شریعت جوان ہے،
لیکن شریعت جوان ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ہے۔ تو آج یعنی مطلب ہے کہ یاد رکھیے کہ پردہ اور یہ یعنی مطلب حجاب وغیرہ کا بہت مسئلہ آج جو غیر مسلم اٹھاتے ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی مرد کہتا ہے تو بڑا واویلا ہو جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے، جو پڑھے لکھے عورتوں کو چاہیے بتائے کہ آج ہم جتنا سیف سمجھ رہی ہیں پردے میں، دنیا کی کوئی مذہب اس طرح میں ہم اختیار کر کے ویسی سیف یعنی ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتی، جو یعنی اسلام میں جو سیفٹی ہے، اسلام کے اندر جو یعنی مطلب ہے کہ یعنی عصمت کی حفاظت ہے، کسی مذہب میں عورت کی عصمت کی ایسی حفاظت نہیں ہے۔ خود عورتیں یعنی مطلب یعنی اس بات کا اعتراف کرتی ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک چند سال پہلے اخباروں کی یعنی خبر ہے کہ ایک برطانیہ کے ایک عالم نے ایک خطبے میں یہ کہا، اردو یعنی اس سے پہلے جو انگلش وغیرہ میں خطبہ دیا جاتا ہے جیسے یہاں اردو میں دیا جاتا ہے، اس نے یہ کہا تو بڑا واویلا ہو گیا کہ اس نے عورتوں کو ایسی مثال دی، تو اس نے کہا کہ یعنی مطلب ہے کہ عورتوں کو جہاں تک ہو سکے، اس نے جو کہا غلط نہیں کہا، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، یعنی سخت ضرورت کے موقع پر یعنی عورت باہر نکلے اور خواہ کہ اپنی نمائش کرتے نہ پھرے، اس نے یہ کہا۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، مثال کے طور پر ایک یعنی شخص گوشت لے جا رہا ہے، گوشت کھلا لے جائے گا تو اس نے یعنی مطلب ہے کہ جو بدنیت یعنی قسم کے لوگ ہیں، اس یعنی مثال کے طور پر جس کے اندر قباست ہوا کرتی ہے، کون سے جیسے ایسے جانور جیسے چیل ہوا کرتی ہے، کوا ہوا کرتا ہے، اس پہ جھپٹنے کی کوشش کریں گے، اور بلی کا موقع ملنے پر جھپٹنے کی کوشش کریں گے۔ وہی گوشت کو اگر محفوظ لے جایا جائے گا، وہی گوشت کو تھیلی کے اندر لے جایا جائے گا، وہی گوشت کو پاکٹ میں لے جایا جائے گا، کوئی یعنی مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے نہیں اس کو نظر ڈال کر نہیں دیکھے گا، یعنی مطلب ہے کہ کوئی جس کے اندر قباست ہو، نہ جانور نظر ڈال کر دیکھے گا، نہ کوئی یعنی مطلب پرندہ نظر ڈال کر دیکھے گا، تو واویلا مچ گیا، گڑبڑی ہو گئی۔ اس کے برخلاف ایک بمبئی کی رہنے والی ایک ایڈوکیٹ جو تھے، ان کی لڑکی نے یہ جب بیان دیا، کوئی واویلا نہیں ہوا، اس لیے ہماری مسلم خاتون پڑھی لکھی ہے، انہیں آج الحمدللہ آج یعنی ایکسا سول کوڈ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ہماری جو عورتیں آ رہی ہے، یہ بہت اس کا اچھا اثر ہو رہا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً عورتیں بھی فخر محسوس کرتی ہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ تو چنانچہ ایک میں یعنی یہ جب یعنی ایک عورت کہتی ہے تو کسی قسم کا واویلا نہیں ہوتا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی تحفظ فراہم کرنے والی ہے۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ ان کا نام تھا محترمہ محمودہ صاحبہ، جو بمبئی کے ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ کی ایک لڑکی تھی۔ تو چنانچہ وہ پردے کو سخت ناپسند کیا کرتی تھی اور ماڈرن ماحول میں اپنی زندگی کو اس نے گزارا تھا۔ تو چنانچہ یہاں تک کہ کوئی لڑکی پردہ پہنتی تو اس کی صحبت کو بھی اختیار نہ کرتی تھی، اس کے بازو بیٹھنے بھی آر محسوس کیا کرتی تھی، پردے کا مذاق کیا کرتی تھی۔ لیکن جب اسلام کی تعلیمات پڑھنے لگی، اس کے بعد اسلام کے تعلیمات کا گہرا اتنا اثر ہوا، وہ بھی پردہ پہننا شروع کر دی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آج ہماری جو لڑکیاں جو یعنی مطلب کہ مغربی تہذیب سے کیوں نہیں مغربی تہذیب کی گن گاتی ہیں، تو اس لیے کہ وہ محض صحبت کی وجہ سے آج اسلامی تعلیمات کو پڑھنے لگے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی اعلیٰ تعلیم ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ عورت جو پردے کا مذاق اڑایا کرتی تھی، وہی عورت اب پردے کی اتنا دل دادا ہو گئی، اب اس کی لڑکیاں اس کی سہیلیاں مذاق اڑانے لگی، اتنا مذاق اڑانے لگی، نوبت تو یہیں آ گئی کہ یہ پردہ اٹھا کر پھینک دوں، میری اتنی بے حد تک ہو رہی ہے، اتنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اسے خیال آیا، ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کو صاف کہہ دیا، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں اس حدیث پر عمل کروں گی۔ وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہاں جس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، جو یہاں جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے کہنے پر میں اسلام کی تعلیمات پر بدعملی کی راہ کو اختیار کر کے تمہارا حشر میرے ساتھ ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرا حشر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، میرا حشر میرے صحابہ کے ساتھ ہو، میرا حشر اولیاء کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا کڑا جواب دیا، ساری کی ساری ماڈرن سہیلیاں اس سے دور ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے ایک پردے پر ایک مضمون لکھا، کتابوں میں مضمون آتا ہے، تو چنانچہ اس نے کہا کہ عورت نمائش کی چیز نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عورت مکمل یعنی مطلب صدر کے قابل ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو عورت کو اجازت بھی ہے، بازار بھی نکل سکتی ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بغیر ضرورت کے نمائش یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد اس عورت نے ایک مضمون لکھا، اس نے کہا کہ دیکھو عورت نمائش کی چیز نہیں، دولت کو یعنی مطلب ہے کہ آپ بلا کسی ضرورت کے دولت کی نمائش نہیں کرتے، دولت کی نمائش کریں گے تو جس کی طبیعت میں قباست ہوگی، ڈاکو چور لٹیرے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عورت بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی نمائش نہیں کی جا سکتی، کہ جیسے دولت کی غیر ضروری طور پر نمائش نہیں کی جا سکتی۔ اس نے ایک مثال دی کہ جیسے کہ یعنی اس نے گوشت کی مثال دی تھی، اس نے کہا لیمبو ہے، لیمبو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو سامنے ظاہر ہو جائے تو انسان کے منہ میں پانی نہیں آتا، اسی نیمبو کو کاٹ دیا جائے تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چنانچہ
بلا تشبیہ اس نے کہا کہ عورت جب تک پردے میں ہو تو کوئی کسی کی نگاہیں نہیں اڑتی، لیکن عورت جب بے حجاب ہو جاتی ہے تو نیمبو کی طرح لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے، جیسے لوگوں کی خواہشیں نیمبو کی طرف بڑھنے لگتی ہے اسی طرح اس کی نگاہیں بھی اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس طرح ایک عورتوں کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے کہ کس حد درجے اسلام کی تعلیمات میں تحفظ ہے اور عصمت کی حفاظت ہے۔ تو اب اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جامع طور پر شریعت کے احکام، پردے کے احکام اس نے بیان فرمائے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں ہاں ایک اہم بات وہ یہ کہ عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں، گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہے وہ عطر لگا سکتی ہے، جتنا ہے خوشبو کا اہتمام کر سکتی ہے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی ابتدائی اسلام میں مسجد میں آنے کی اجازت تھی، بعد میں روک دیا گیا۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت عطر لگا کر آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عطر کی خوشبو کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری نماز ناقابل قبول ہے۔ عورت سے کہا جا کر غسل کر لے یہاں تک کہ تیری عطر کو دور ہو جائے۔ جو نماز، جو اللہ کی عبادت ہے، مسجد میں عورت کو عطر لگا کر، خوشبو کی چیزیں لگا کر جانے کی اتنی سخت وعید تھی۔ تو جو عورتیں جو آج ہماری گھروں کی عورتیں گھروں میں تو عطر نہیں لگاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، لیکن لگاتی ہے تو کس کے لیے لگاتی ہے؟ دوسروں کو مائل کرنے کے لیے، دوسروں کو توجہ کرنے کے لیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آ گیا عورت عطر لگا کر جاتی ہے تو گویا زانیہ ہے، جیسے زناکار برائی کی طرف مائل ہوتی ہے تو بظاہر تو زنا نہیں کر رہی ہے لیکن لوگوں کو زنا کی طرف مائل کر رہی ہے، لوگوں کو بد نگاہی کی طرف مائل کر رہی ہے، لوگوں کو مطلب ان خواہشات کو ہیجان میں لا رہی ہے۔ اس لیے عورت کے عطر لگا کر مسجد میں جانے کو جب منع کیا گیا تو آج عام بازاروں میں جو خوشبو کی چیزیں لگا کر جاتے ہیں، جو بے حجاب بے نقاب جو میک اپ لگا کر جاتے ہیں، کتنی بڑی وعید ہوگی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب جو جاہلیت میں تم سے جو گناہ ہو چکا ہے، جاہلیت میں جو بے راہ روی کی زندگی گزار چکے ہیں، اب اس کے بعد تمہیں سنبھلنا جانا چاہیے۔ ہاں اس موقع پر ایک اہم روایت کا بیان کرنا بھول گیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت ام میمونہ جو یہ بھی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ہیں، ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم صحابی آئے۔ ابن ام مکتوم کون صحابی تھے کہ یہ کبھی کبھار اذان بھی دیا کرتے تھے، مؤذن رسول جیسے حضرت بلال تھے اسی طرح ابن ام مکتوم بھی تھے۔ تو ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، تو وہ بیٹھی رہیں تو فرمایا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ ابن ام فرمایا کہ رسول اللہ وہ آندھے ہیں، وہ نابینا ہے، نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ ام المؤمنین ام میمونہ سے فرما رہے ہیں۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، تم تو نابینا ہی نہیں ہو، تم چلے جاؤ۔ یہ ہے اسلام کے پردے کے آداب، حجاب کے آداب، حجاب کے احکام۔ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ۔ ایک تو یہ کہ تم کچھ جاہلیت میں جو کچھ کر چکے ہو توبہ کر لو، پھر ہمیشہ کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار رجوع ہونے کی ضرورت ہے، سچے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب رہا یہ کہ توبہ، کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی بڑی پسند ہے، کہ لیکن توبہ کس طریقے سے؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ توبہ کے اوپر مضمون آ چکا ہے۔ اگر توبہ کرتے وقت انسان یہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، جیسے عورتوں سے یہ مجھ سے بے راہ روی کی، یعنی میں جو آج تک جو میں نے زندگی گزاری اس سے توبہ کرتی ہوں، ارے انسان جو بد نگاہی کی میں نے جو برائیوں میں ملوث رہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اس خیال سے توبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر گناہ ہو جائے گا، دل میں خیال آ رہا ہے پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر میں توبہ کر لوں گا، تو توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کی فہرست میں نہیں آئیں گی۔ توبہ پورے عزم کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کو میں اس میں ندامت نادم ہوں اور آئندہ نہ کروں گا۔ اس کے بعد بھی اگر نفس کی بدی، شیطان کی شرارت، نفس کی شرارت، شیطان کے اکسانے سے پھر وہ گناہ ہوتا ہے، پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن خود توبہ کرتے وقت یہ خیال کے ساتھ توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جائے گا تو میں توبہ کر لوں گا، اس کی توبہ ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا کہ ہمارے بہت سی توبہ ایسی ہیں، ہماری توبہ ایسی ہے، ہمارا استغفار ایسا ہے، اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت، کیونکہ توبہ کی تعریف میں نہیں آتے ہیں۔ توبہ کے وقت پورا عزم بالجزم ہو، یہ بات اور ہے، آگے چل کر اگر انسان پھر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ کہ توبہ ہی کے وقت اگر متزلزل ہو، اور توبہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تمام کے تمام مومنین توبہ کرو، کیا بات
اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہر ایک کی توبہ اس کے اعتبار سے ہے. گنہگار کی توبہ اس کے اعتبار سے ہے. نیکوکار کی توبہ کس لیے؟ اس اعتبار سے اے اللہ میں نے جو تیری عبادت کا حق ہے، یہ اللہ انبیاء کرام کا یہ اعلان تھا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اے اللہ اے مولا ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے نماز پڑھنا ہے. نماز تو اللہ کی عبادت ہے. نماز تو گناہوں سے آپ دوری اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے. نماز کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ توبہ پر ہو رہا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اے اللہ نی ونیم. اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد بھی استغفار پڑھنا یہ سنت ہے. استغفر اللہ رب من. ارے ابھی تو نماز پڑھ چکے ہیں، استغفار کس بات کی؟ گناہ کس گناہ سے توبہ؟ تو گویا ایک تو گنہگار تو یہ توبہ کرے گا، اے اللہ نہ معلوم کہ ظہر سے لے کر عصر تک کتنے گناہ ہوئے اسے معاف کر دے، عصر سے لے کر مغرب تک کتنا گناہ ہے اسے معاف کر دے، مغرب سے لے کر عشاء تک کتنا گناہ ہے معاف کر دے. لیکن نیکوکار یہ تصور کرے گا اگر گناہ یاد نہیں آ رہے ہیں، یہ کہے گا اے اللہ جیسا کہ تیری عبادت کرنا چاہیے تھا، جس خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تھی، میں نے ایسی عبادت نہیں کر سکا. اے اللہ ایسی عبادت جو کوتاہی والی جو میری عبادت ہے یہ بھی گناہ ہے، اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما. اس لیے نماز کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ توبہ پر ہو رہا ہے. نماز کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ استغفار پر ہو رہا ہے. انبیاء کرام کے بارے میں سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں دن میں. ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو 100 مرتبہ توبہ استغفار انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے. تو ہمیں کس حد درجے یعنی توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ان نمازوں کے علاوہ بھی یعنی ہر انسان پورے صدق دل سے سچائی کے ساتھ روزانہ ایک یعنی اللہ کی بارگاہ میں یعنی استغفار کی جس کی تعداد 70 سے لے کر 100 تک کا اہتمام کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا سارے کے سارے مومن سے سارے کے سارے مومن کی جب بات آ گئی تو اللہ کی بھی فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہے، کچھ نہ کچھ ان سے کوتاہیاں ہوتی ہے. اب سنیے حدیث شریف، وخیر الخطائین، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین، اور سب سے بہترین خطا کار التوابون، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کی ہمیں ہر آن ہر لمحہ ضرورت. توبہ خود مستقل عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس لیے توبہ کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. تو بغیر توبہ کے فلاح نہیں ہوتی. اور یقیناً جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہی نہیں ہوتا، تو اس کے گناہ کا ڈھیروں کا ڈھیر یعنی اس کے ہمیشہ نام اعمال میں رہیں گے. جو انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوگا اسے دل میں اپنی گناہوں پر پشیمانی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے جائے گا تو اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ٹپکا بڑھتے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے لاکھ نصیحتیں کرے نہیں مانتا. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، بعض نوجوانوں کو لاکھ نصیحتیں کرے نماز کی نہیں مانتے، لاکھ نصیحتیں کرے نیک باتوں کی نہیں مانتے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے جو کثافت آ چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے سارا دل کالا ہو چکا ہے، اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہی توبہ کرے گا وہ سیاہ ٹپکا چلا جائے گا. کس کا سیاہ ٹپکا باقی نہیں رہے گا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع ہوگا، توبہ کرے گا، نماز پڑھے گا. لیکن جو بالکل اللہ کی بارگاہ سے چلا جائے گا تو یہ سیاہ ٹپکا روزانہ یہاں تک کہ مکمل دل کالا ہو جائے گا. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. یہاں ایک اہم بات اور آخری بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں. مثال کے طور پر اب اندازہ لگائیے کہ توبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان ایک گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک بے چینی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک توبہ نہ کرے بے چین رہے کہ مطلب کب یہ گناہ کا دھبا مجھ سے چلے جائے. تو مثال کے طور پر یہ آپ کا کپڑا ہے، کپڑے پر کوئی دھبا لگ جاتا ہے تو اب آپ باہر ہے، کپڑا کے دھبا لگ گیا، آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دھبے کو دور کرے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا جو مرحلہ اس کے پاکی صفائی کا، پانی سے دھوتے ہیں. لیکن پانی سے بھی پاک نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا، آپ ایک بے چین ہو جاتے ہیں. میں دعوت میں کیسے چلے جاؤں؟ دھبا ہے. میں وہاں کیسے چلے جاؤں؟ دھبا ہے. اگر گھر قریب ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں گھر جائیں اور کپڑے کو بدل دے. تو آپ کتنے بے چین ہیں دھبا لگنے کے بعد؟ آپ بے چین ہیں دھبا لگنے کے بعد. میں اپنے آفس کو نہیں جاؤں گا، میں اپنے کاروبار کو نہیں جاؤں گا، میں دوست سے ملنے نہیں جاؤں گا، یہ دھبا پانی سے دور نہیں ہو سکا، اب میں یعنی شرٹ بدل دوں گا. یہ بتاؤ یہ جو کپڑا ہے، جو گارمنٹ جو ہے، یہ آپ کا یہ کپڑا آپ کے جسم کا پارٹ ہے؟ آپ کے جسم کا جو بالکل اندرونی پارٹ نہیں، آؤٹر پارٹ ہے، یہ انر پارٹ نہیں ہے جو آپ کے جسم میں ہمیشہ لگا ہوا نہیں ہے.
بلکہ یہ آپ کی جیسے انگلی جسم کا انر پارٹ ہے، جیسے آنکھ انر پارٹ ہے، جیسے کان انر پارٹ ہے، یہ آپ کا اندرونی پارٹ ہے، لیکن کپڑا جسم یہ اتارا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے، یہ جسم کا یہ آؤٹر پارٹ ہے، بیرونی پارٹ ہے۔ جب آؤٹر پارٹ پہ دھبا لگ جائے تو برداشت نہیں ہے، بے چین ہے، ارے کہاں پانی مل جائے میں صاف کر لوں، کہاں صابن مل جائے صاف کر لوں۔ جب آؤٹر پارٹ پر آپ یعنی دھبا لگنے پر بے چین ہو جاتے ہیں، جب انر کا مطلب اندرونی جسم کا جو پارٹ ہے، وہ پارٹ اگر اس پہ سیاہ دھبا پڑ جائے تو انسان کو اس سے بڑھ کر بے چین ہو جانا چاہیے کہ وہ سیاہ دھبا کیسے دور ہو جائے۔ اے اللہ مجھے ایسی توفیق دے، ایسی عبادت کی توفیق دے کہ جیسا کہ یعنی آپ کیسی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے، صابن مل جائے کہ وہ کپڑا یعنی پاک و صاف ہو جائے۔ اے اللہ ایسی توبہ کی مجھے توفیق دے کہ وہ میرے قلب پر اس گناہ کی وجہ سے جو دھبا آ چکا ہے وہ دھبا دور ہو جائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سچے توبہ یعنی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ قرآن کریم کی آیات جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ غض بصر کہ نگاہ کو نیچے رکھنا اور حجاب وغیرہ کے جو مسائل اے اللہ تو نے اس اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے فقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتم بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔